دل ہاری از قلم زرش نور مکمل ناول۔ وائٹ شراٹ فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ وہ آج پورے 2 ماہ کے بعد دوبارہ سے آفس جوائن کر رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، اس کا تعلق ملک کے اس شعبے سے تھا جو 1 گھنٹے میں لوگوں کی سوچ کے زاویے بدلتے تھے۔ وہ کنگ میکر تھے جن کے پاس نہ تو ہتھیار تھا اور نہ ہی وہ کسی ملک کے سربراہ تھے، لیکن پھر بھی صبح سے شام تک انہی کی چلتی تھی۔ بلو 3 پیس میں ملبوس، نظر کا چشمہ لگائے، ہلکی ہلکی دھاڑی، صاف و شفاف رنگت، چہرے پر حد سے زیادہ سنجیدگی اس کی شخصیت کو ایک الگ ہی روپ دے رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے تک وہ اتنا سنجیدہ نہیں تھا، لیکن ان 2 ماہ میں اس کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ یہ ہے ملک کے نامور اینکر پرسن شاہمیر ملک، جو اپنے پروگرام میں سیاستدانوں کی وہ چھترول کرتے ہیں کہ ان کے پروگرام میں آنے سے سبھی ڈرتے ہیں۔ شاہمیر نے آفس میں داخل ہونے سے پہلے اپنی اسسٹنٹ زویا بخاری کو آج کے پروگرام کی فائل دی اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس وقت ملک کے مشہور ٹی وی چینل دی نیشنل نیوز کے ساتھ منسلک تھا۔ اس کا پروگرام پرائم ٹائم پر رات 8 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا۔ اس کی ریٹنگ بہت ہائی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے اس کی جگہ ایک اور اینکر یہ پروگرام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے پروگرام کی ریٹنگ نیچے گر گئی تھی۔ لیکن جب سے اس نے بتایا تھا کہ وہ دوبارہ جوائن کر رہا ہے، تب ہی سے اسے اتنا کمرشلائز کیا گیا تھا کہ آج کے پروگرام کے لیے یوٹیوب پر لوگوں کے ہزاروں لائکس اور کمنٹس آ رہے تھے۔ اس کی اسی پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ جہاں بھی کام کرتا تھا اپنی شرائط پہ کرتا تھا۔ اس چینل پر کام کرتے ہوئے اسے 5 سال ہو گئے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، تبھی اسے انٹرکام پر بتایا گیا کہ چینل کے آنر فارس افندی میٹنگ روم میں سب کو بلا رہے ہیں۔ وہ میٹنگ روم میں پہنچا تو سبھی لوگ موجود تھے اور اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، فارس افندی نے بولنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں شاہمیر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ شاہمیر نے یک لفظی جواب میں شکریہ ادا کیا۔ اور اب میں آپ لوگوں سے تعارف کرواتا ہوں۔ یہ ہے میری بیٹی حزیمہ افندی۔ یہ حال ہی میں آکسفورڈ سے میس کمیونیکیشن اور میڈیا اسٹڈیز کی ڈگری لے کر آئی ہے۔ آج سے یہ یہاں مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ حزیمہ کو اس سے پہلے اپنے موبائل میں گم تھی، اس نے اب نظر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہیزل آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، بڑی بڑی آنکھیں، صاف رنگت، پہلی نظر میں وہ کوئی انگریز لگتی تھی۔ اس نے اپنے بال بھی گولڈن کلر میں ڈائی کیے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت لمبے تھے جنہیں اسے کرل کیے ہوئے تھے۔ بلو جینز کے اوپر ریڈ کلر کی شرٹ پہنے، ناک میں ڈائمنڈ نوز پن اس کی دلکشی کو بڑھا رہی تھی۔ اب فارس افندی سب اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ حزیمہ، ان سے ملو، یہ ہے ہمارے چینل کی جان، شاہمیر ملک۔ شاہمیر، جو کہ اپنے موبائل میں بزی تھا، اس نے ایک پل کے لیے اپنے سیل فون سے نظر ہٹا کر حزیمہ کو دیکھا اور سر کی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ فارس افندی سب سے تعارف کروانے کے بعد آج شاہمیر کے پروگرام کے بارے میں سب سے ڈسکس کرنے لگے، جبکہ حزیمہ کی نظریں بار بار شاہمیر کی طرف ہی اٹھ رہی تھی، جس کے پروگرام کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے موبائل میں گم تھا، جیسے کسی اور کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو۔ حزیمہ کو حیرانگی اپنے بابا پر ہو رہی تھی، جن کے آگے سب لوگ نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بس وہی ایک شخص تھا جو مسلسل اپنے موبائل میں بزی تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی جس طرح اس کا تعارف کروایا گیا تھا، وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ شاہمیر، تمہارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ فارس افندی نے اس سے پوچھا۔ اب کی بار اس نے اپنا موبائل اپنے سامنے رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ آج کے پروگرام میں
سینٹ الیکشن پر بات ہوگی۔ اور گیسٹ کون ہے جنہیں تم نے انوائٹ کیا ہے؟ وہ کچھ حکومتی اور کچھ اپوزیشن کے لیڈروں کے نام لینے لگا۔ ساتھ ہی اس نے موبائل پھر سے اٹھا لیا۔ حزیمہ کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ گئی اور شاہمیر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اس کی طرف نظر کی تو حیران رہ گئی۔ وہ اپنے موبائل پر کسی لڑکی کی تصویر زوم کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ اس کے پروگرام کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھے۔ وہ بھی کنٹرول روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پروگرام کا آغاز اتنے پر اعتماد طریقے سے کیا کہ وہ جس ٹاپک پر بات کر رہا تھا ایسے جیسے اس کو اس کی معلومات سب ہو۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں کو چاروں شانے چیت کر دیا تھا۔ ایک گھنٹے کے پروگرام میں اس نے اس کے مقابل بیٹھے لوگوں کی پیشانی پر اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینے آتے دیکھے تھے۔ پروگرام کے اختتام کے بعد سب لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے اور حزیمہ افندی نے آگے بڑھ کر یوٹیوب پر ویوز دیکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ پچھلے گزرے ایک گھنٹے میں 1,00,000 لائکس اور 50,000 کمنٹس تھے اور ہر منٹ کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے اور اسی کی ٹھنڈک میں بھی اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ صبح اسے لگا تھا کہ وہ صرف اس شخص سے امپریس ہو رہی ہے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک دن میں اگر وہ اس شخص سے اس قدر امپریس ہو گئی ہے تو آگے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بس اب سمجھی تھی کہ سب لوگ اس سے اس قدر متاثر آخر کیوں تھے۔ وہ کنٹرول روم سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا اپنے اسسٹنٹ سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے اس کے قریب رکی۔ مبارک ہو مسٹر شاہمیر۔ اس نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ جی آپ کے پروگرام کے لیے۔ وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حزیمہ کو اس بار اس پر بہت غصہ آیا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے ابھی کے ابھی فارغ کر دیتی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے دوبارہ مخاطب نہیں کرے گی۔ حزیمہ فارس افندی کے ساتھ گھر کے لیے نکلی تھی، تبھی وہ اپنے روم سے نکلا۔ فارس افندی اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حزیمہ کو کفت نے آن گھیرا تھا۔ بابا میں چلتی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ حزیمہ ایک اچٹتی نظر شاہمیر پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے گاڑی میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی، لیکن فارس افندی نہیں آئے۔ آخر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کے موبائل پر اس کے بہترین دوست پری کی کال آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے باتیں کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ فارس افندی اور شاہمیر دونوں چلے آ رہے تھے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جبکہ فارس حزیمہ کی طرف آ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے سخت ناراض ہوگی۔ شاہمیر نے گاڑی موڑتے ہوئے حزیمہ کی طرف دیکھا جو اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ فارس افندی اس کے سر پر بوسہ دے رہے تھے اور اسے منا کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ شاہمیر کو کسی کی یاد آئی، اس نے سر جھٹکا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اسے فلیٹ کا دروازہ کھولا تو اندر کمرے سے ارشبان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر ارشبان کے رونے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اسے اٹھایا تو بچہ بھی اس کی باہوں میں آ کر خاموش ہو گیا۔ تبھی واش روم کے دروازے سے ملازمہ باہر نکلی۔ سامنے شاہمیر کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ صاحب جی، میں وضو کرنے گئی تھی۔ شاہمیر نے اسے گھورا، اسے چپ کروا کے جاتی، جاؤ اب اس کا فیڈر لے کر آؤ۔ وہ ارشبان کو اٹھائے ہوئے ماں کے کمرے میں آیا۔ ان کے آگے سر رکھا تو انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بیٹا، وہ سکینہ کہاں ہے؟ انہوں نے ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ بچہ کب سے رو رہا ہے، میں نے آوازیں بھی دی لیکن پتہ نہیں وہ کہاں تھی۔ ابا، وہ واش روم میں تھی۔ تبھی ملازمہ فیڈر لے کر آ گئی۔ وہ جانے لگی تو شاہمیر نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا۔ دیکھیے سکینہ آپا،
اگر آپ گھر کا کام اور بچے کو نہیں سنبھال سکتی تو آپ گاؤں سے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیں، لیکن آج کے بعد بچے سے لاپرواہی نہیں برتیے گا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ارشبار فیڈر پیتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی سو گیا۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، اسے بیڈ پر ڈال کر اس پر کمفرٹر ڈال کر وہ کھڑا ہوا تو اس کی نظر اپنے بیڈ کے اوپر دیوار پر ان لارج تصویر کو دیکھنے لگا تھا۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کی داڑھی میں گم ہو گیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر آئی۔ صاحب، بڑی بیگم صاحبہ کھانے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شہبیر ملک ملک کا نامور صحافی، ملک فردوس اور زکیہ بیگم کا اکلوتا سپوت تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں تھی، لیکن شہبیر کو گاؤں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ شہر چلا آیا۔ اس کی پڑھائی کے دوران ہی ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور والدہ زکیہ بیگم معذور ہو گئی تھی، تو وہ انہیں اپنے ساتھ شہر ہی لے آیا اور ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ لی۔ 3-4 سالوں میں اس سے اپنا ایک الگ مقام بنا لیا تھا اور پھر سے اسے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ گاؤں میں اس کی بچپن کی منگ بھی تھی، حیا، اپنے نام کی طرح حیادار۔ میٹرک پاس تھی، سلجھی ہوئی تھی، اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی، اور ان لوگوں نے تو سوچا تھا کہ شہبیر اب افسر بن گیا ہے تو وہ کہاں ان کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شہبیر اپنی والدہ کو لے کر ان کے گھر گیا اور زکیہ بیگم نے بہت چاہ سے حیا کو اپنے شہبیر کی دلہن بنا کر شہر لے آئی تھی۔ حیا جب شہبیر کی زندگی میں آئی تو اسے لگا کہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ وہ کم پڑھی لکھی تھی، اسے شہر میں رہنے والے لوگوں کی طرح بہت سے طور طریقے نہیں آتے تھے، لیکن وہ شہبیر کی پسند تھی۔ اس نے شہبیر کو اور اس کے گھر کو مکمل کر دیا تھا۔ شہبیر کو اب اماں کی فکر بھی نہیں رہی تھی، اب وہ گھر میں اکیلی نہیں تھی۔ شادی کے چوتھے ماہ ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور شہبیر اس کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کے کالج لائف میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں۔ بہت ساری لڑکیاں خود اس کی طرف بہت ساری لڑکیوں نے خود اس کی طرف پیش قدمی کی، لیکن شہبیر نے کبھی کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی۔ اس کا ریزرو سا رویہ دیکھ کر لڑکیاں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ جو دن گزر رہے تھے، حیا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹرز کے کہتے تھے کہ وہ بہت کمزور ہے اور اسے خون کی کمی ہے۔ شہبیر اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ اس نے آفس جانا بھی کم کر دیا تھا، وہ صرف شام کو 2 گھنٹے کے لیے جاتا تھا۔ آج بھی وہ پروگرام ختم کر کے گھر کے لیے نکل رہا تھا، تبھی زکیہ بیگم کی کال آئی کہ حیا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گھر پہنچا۔ حیا کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور گاڑی پہ ڈال کر ہاسپٹل پہنچایا۔ 3 گھنٹے لیبر روم میں رہنے کے باوجود ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں آپریشن کرنا پڑے گا، لیکن ماں اور بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ یہاں لکھ دیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہاسپٹل اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ شہبیر نے دستخط کیے اور بولا کہ ڈاکٹرز پلیز میری مسز کو بچا لیے گا۔ ڈاکٹرز نے اسے حوصلہ دیا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک صحت مند بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ڈاکٹر لے کر آیا اور شہبیر کی گود میں ڈال دیا۔ مسٹر شہبیر، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا، ہم ماں کو نہیں بچا سکے۔ شہبیر کو کچھ ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ کیسے گھر پہنچا اور کب تدفین ہوئی۔ 1 ہفتہ گاؤں میں رہنے کے بعد وہ واپس شہر آ گیا تھا۔ 2 ماہ تو وہ گھر پہ ہی رہا، اسے کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد گاؤں سے پھوپھو آئی ارشاد سے ملنے، تو انہوں نے شہبیر کو سمجھایا کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، جینا ہے تمہیں تمہاری ماں کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے۔ مجھے دیکھو،
میں ماں ہو کر بھی اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر چکی ہوں، اب تم بھی صبر کر لو۔ شاید انہی کی باتوں کا اثر تھا کہ پورے 2 ماہ کے بعد شاہمیر نے دوبارہ سے آفس جوائن کیا تھا۔ فارس افندی اپنی بیگم زائرہ افندی کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی ان کی لاڈلی بیٹی حزیمہ وہاں آئی۔ بلو جینز پر بلو کلر کی ہی شرٹ پہنے، بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی۔ بابا چلے؟ نہیں بابا کی جان، آپ جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس نے آ کر زائرہ بیگم کی گال پر ایک بوسہ دیا اور اپنا بیگ لے کے نکل گئی۔ آفس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بس ایک پل کے لیے اس نے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو سلام کیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ دھکیلا، اور ٹھیک اسی وقت شاہمیر بھی باہر سے آ رہا تھا۔ حزیمہ نے جو ہی آگے مڑی، اس کا سر جا کر شاہمیر کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ ایک سرد سے بھی پہلے شاہمیر نے حزیمہ کا سر پیچھے کیا اور غصے میں دھاڑا، ہیلو میڈم، ہوش میں رہ کر چلیں۔ جی میں ہوش ہی میں ہوں، البتہ لگتا ہے کہ صبح آپ ہوائی گھوڑے پر سوار ہیں۔ شاہمیر نے حزیمہ کے چہرے پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ شاہمیر نے حزیمہ کے چہرے پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ حزیمہ آج سارا دن بہت بزی رہی۔ اس نے تمام پروگراموں کا جائزہ لیا اور سب کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے فارمیٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کی، ماں سوائے شاہمیر کے پروگرام کے۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، تبھی شاہمیر کسی آندھی طوفان کی طرح حزیمہ کے روم میں داخل ہوا اور اس کے آگے ایک فائل پھینکی۔ مس، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے شاہمیر ملک کو ڈکٹیشن دے؟ وہ بہت غصے میں تھا۔ حزیمہ نے بھی اس پر ایک سخت نظر ڈالی اور وہ فائل اٹھا لی۔ اس نے فائل پر ایک نظر دوڑائی اور شاہمیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے یہ؟ یہی میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیے مسٹر، میں نے آپ کو یہ فائل نہیں بھیجی، ویسی بھی میری اردو کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے۔ شاہمیر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور حزیمہ کے ہاتھوں سے فائل لے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے حزیمہ ایک سرد آہ بھر کر اپنی سیٹ پر گر گئی۔ وہ اپنے دل سے پریشان ہو گئی تھی، جو صبح اس کی آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک بس ہمک ہمک کر ایک ہی بات کہتا تھا کہ اسے شاہمیر ملک چاہیے، اور وہ روز اس کو تھپک تھپک کر سلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دل نے اس شخص کے پیچھے اور کتنا خوار کرنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ رحیم بابا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا آج آپ لیٹ ہو گئے؟ جی وہ بس ویسے ہی، شاہمیر کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا جواب دوں۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنے آفس میں آ کر بھی وہ الجھا سا بیٹھا رہا۔ ماما کی روز ایک ہی تکرار سے وہ تنگ آ گیا تھا۔ دیکھو شاہمیر، بچے کے لیے ہی صحیح لیکن شادی کر لو۔ تم کب تک ملازموں کے سر بچے کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ اماں مجھ سے اس بارے میں دوبارہ مت بات کریے گا۔ میں نے شادی نہیں کرنی، میری شادی ایک بار ہو چکی ہے اور اب بس میری زندگی میں شادی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر حزیمہ اندر داخل ہوئی تھی۔ شاہمیر اپنے خیالوں میں سے باہر آیا، اسے اس وقت اس کا آنا بہت برا لگا تھا۔ جی فرمائیے میڈم، کیسے آنا ہوا؟ جی مسٹر شاہمیر، آج بابا آفس نہیں آئے اور انہوں نے یہ فائل آپ کے لیے بھیجی ہے۔ حزیمہ نے ایک فائل شاہمیر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ یہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی میرے روم میں بھجوا سکتی تھی، شاہمیر نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ حزیمہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی، اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھ کر شاہمیر کی طرف جھک کر بولی، مسٹر شاہمیر، آپ بہت خود پسند اور گھمنڈی انسان ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔
باہر نکلتے ہوئے اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ سب لوگ خاموش ہو کر حزیمہ کو دیکھنے لگے، جو بہت غصے میں اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ حزیمہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے، لیکن وہ اپنا تماشا نہیں منوانا چاہتی تھی، اس لیے کمرے میں مٹھیاں بھیجے یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی۔ فارس افندی نے حزیمہ کی پاکستان آمد اور اس کے چینل جوائن کرنے کے لیے کی خوشی میں اپنے گھر پر ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ پارٹی گھر کے لان میں رکھی گئی تھی۔ پورا افندی ہاؤس اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام کیا گیا تھا۔ ملک کے نامور صحافی اپنی میزبان کے ہمراہ مندو تھے۔ سارے مہمان آ گئے تھے، لیکن جس کے لیے یہ پارٹی رکھی گئی تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ بے ہنگم سا لائیو میوزک چل رہا تھا، فرمائشی گانے تھے جو اکثر لوگوں کو پسند نہیں آ رہے تھے۔ زائرہ افندی اور فارس افندی ایک ایک مہمان کے پاس جا رہے تھے، تبھی گیٹ سے اندر شاہمیر اندر داخل ہوا۔ فارس افندی جلدی سے اس کی طرف بڑھے اور بہت گرم جوشی سے ملے۔ بہت خوشی ہوئی شاہمیر تم آئے۔ شاہمیر نے آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فارس افندی کے مجبور کرنے پر وہ چلا آیا۔ تبھی ایک سائیڈ پر بیٹھے فنکار نے نیا گانا شروع کیا تھا۔ سات سمندر پار گئی میں، خود ہی خود کی نہیں رہی میں۔ تبھی ایک سائیڈ سے گرین کلر کی ساڑی میں ملبوس حزیمہ آتی دکھائی دی تھی۔ اس کی پہلی نظر شاہمیر پر ہی پڑی تھی۔ شاہمیر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حزیمہ کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لی۔ وہ آج کی پارٹی کی جان تھی۔ ہر نظر آ کر بس اسی پہ رک رہی تھی۔ وہ اپنی جاندار مسکراہٹ سے ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ حزیمہ کی ڈریسنگ دیکھ کر شاہمیر کو وہ اور بھی بری لگی تھی، جس کے بلاؤز سے اس کی کمر اور پیٹ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سلیو لیس بازو سے اس کے سفید بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ شاہمیر ایک سائیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں سے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حزیمہ کو دیکھ کر شاہمیر کی رگ رگ میں اس کے لیے نفرت بڑھ رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنی بری لگتی ہے۔ حزیمہ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ اسے ایک کونے میں بیٹھا نظر آ گیا۔ کھانے کا دور چلا تو حزیمہ فارس افندی کے پاس آئی۔ پاپا، آپ کا چہیتا اینکر کونے میں بیٹھا ہے، اسے بھی کھانے کے لیے پوچھ لیں۔ وہ حزیمہ کی بات پر کھل کر ہنسے تھے۔ میرا چہیتا؟ اور شاہمیر کی طرف چلے گئے۔ کھانے کے بعد فارس افندی، شاہمیر اور کچھ نامور صحافی اپنی باتوں میں مگن تھے۔ تبھی وہاں حزیمہ بھی چلی آئی۔ آؤ حزیمہ، تم بھی اپنی رائے دو موجودہ حکومت کے بارے میں اور اس کی کارکردگی کے بارے میں۔ سر، آپ سب لوگوں کی موجودگی میں کیا کہوں گی؟ بس اتنا کہوں گی کہ اس حکومت کو بھی وقت دے، جیسے اس سے پہلے کی پارٹیز کو ہم 30 سال دے چکے ہیں۔ جو کام وہ لوگ 30 سال میں نہیں کر سکے، وہ کام ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کچھ دنوں میں کر جائے۔ اور اتنے دنوں میں شاہمیر کو اس کی یہ واحد بات تھی جو بس اچھی لگی تھی۔ آج حزیمہ کو ایک نامور ٹی وی چینل کے پروگرام میں ایک بطور ایکسپرٹ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ حزیمہ کے ساتھ کچھ حکومتی اور کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ اپنی طرز کا ایک یونیک پروگرام تھا، جس میں بجائے اینکر کے تند و تیز سوالات کی جگہ ناظرین کو بلایا گیا تھا تاکہ لوگ اپنے نمائندوں سے آمنے سامنے بات کر سکیں۔ حزیمہ پروگرام شروع ہونے سے کوئی 10 منٹ پہلے پہنچی تھی۔ پروگرام کی ڈائریکٹر ہانیہ میر حزیمہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ ویلکم حزیمہ۔ تھینک یو۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تم اکیلی آئی ہو؟ کیوں، کسی اور کو بھی آنا تھا؟ کیوں، تمہیں نہیں پتا آپ لوگوں کی چینل سے شاہمیر سر بھی آ رہے ہیں؟ میں تو گھر سے آئی ہوں، تو وہ آ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہمیر بھی وہاں چلا آیا۔ وہ شاید جانتا تھا کہ وہ یہاں آنے والی ہے۔ حزیمہ اسے دیکھ کر اپنی دوسری طرف موجود شخصیت کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شاہمیر اس کی برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اینکر مسعود احمد پروگرام کا آغاز کیا تو حزیمہ سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے
غیر ارادی طور پر شامیر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے حزیمہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتی، شامیر نے سر کی جنبش سے حزیمہ کو سلام کیا تھا۔ حزیمہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ پروگرام کے دوران اپوزیشن پارٹی کے سمیع خان کسی بات پر الجھ کر حزیمہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ دیکھیے محترمہ، آپ کو ابھی پاکستان آئے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ آپ کیا جانتی ہیں پاکستان کے بارے میں؟ پچھلے 3 سالوں سے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بات کا جواب دینے کے لیے حزیمہ نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس سے پہلے شامیر بول پڑا۔ دیکھیے سر، بے شک ہم لوگ پاکستان سے دور ہیں، لیکن ہم یہاں کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں۔ اور یہ کون سا کوئی چاند پر گئی تھی جہاں پر دنیا کے بارے میں نیوز نہیں پہنچ رہی تھی؟ 2 گھنٹے کے پروگرام میں خوب گرما گرمی ہوئی۔ ہر پروگرام کے بعد شامیر وہاں سے چپ کر کے نکل گیا، جبکہ حزیمہ ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تبھی اس نے شامیر کو دوبارہ اندر آتے دیکھا تھا۔ حزیمہ، آپ آئیے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں نے سر سے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی، میں پاپا کو کال کروں گی، وہ ڈرائیور بھیج دیں گے۔ نہیں، تکلیف کیسی، آپ آ جائیے۔ حزیمہ کو اپنا بیگ اٹھاتا دیکھ کر وہ بھی آگے کی طرف چل دیا تھا۔ حزیمہ گھر پہنچی تو اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ سامنے ہی اس کا بھائی سکندر کھڑا تھا۔ وہ دونوں پورے 6 سال کے بعد مل رہے تھے۔ بھائیا بھائیا کہہ کر حزیمہ سکندر کے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شاید اب بھی نہ آتا اگر حزیمہ اسے اپنی قسم نہ دیتی۔ سکندر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا۔ آج سے 7 سال پہلے جب وہ لندن سے لوٹا تو فارس افندی نے اس کے آنے کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ اس پارٹی میں سکندر کو فارس افندی کے بزنس حریف سفیان خانزادہ کی حسین و جمیل بیٹی روحا پسند آ گئی تھی۔ جب سکندر نے باپ سے پسندیدگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا سوچے بھی مت، وہ اس لڑکی کو اپنی بہو کبھی نہیں بنائیں گے۔ اور شاید اسی اختلافات کے بڑھنے کے باعث وہ واپس وطن نہیں لوٹا تھا۔ بھائیا، آپ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے ماما دن رات روتی رہی ہے۔ بھائیا، آپ نے ماما کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آپ کے اختلافات بابا کے ساتھ تھے تو آپ نے اس کی سزا ماما کو کیوں دی؟ فارس اس وقت گود میں لیپ ٹاپ رکھے، دونوں ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ حزیمہ، میں خود کو سزا دے رہا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا۔ میں نے بابا کا کہا نہیں مانا تو اللہ نے مجھے اس کی سزا بھی دی۔ جس لڑکی کے لیے میں نے بابا کی نافرمانی کی، وہ لڑکی مجھ سے میرے سٹیٹس کی وجہ سے پیار کرتی تھی۔ تبھی مین گیٹ سے اندر فارس افندی داخل ہوئے۔ سکندر اور حزیمہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ فارس افندی جلدی سے آگے بڑھے اور آ کر سکندر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیسے ہو سکندر؟ آج میرے اس گھر میں کیسے آنا ہوا جس سے تم ایک لڑکی کے لیے دھتکار کر چلے گئے تھے؟ بابا پلیز، حزیمہ نے آگے بڑھ کر فارس افندی کو روکنا چاہا، لیکن سکندر نے اسے روک دیا۔ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ مہمان کی طرح آئے ہو تو مہمان کی طرح ہی واپس چلے جانا۔ جو بیٹے جوانی کے جوش میں ماں باپ کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر چلے جاتے ہیں نا، ایسے بیٹوں سے نہ ہونا بہتر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سکندر اس وقت تیار تھا۔ وہ آج واپس امریکہ جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فارس افندی اسے معاف کر دیں گے، لیکن وہ غلط تھا۔ وہ ان کا جو دل دکھا چکا تھا، اس کے بعد شاید اتنی جلدی وہ اسے معاف نہیں کرتے۔ حزیمہ بھاگتی ہوئی اسٹڈی روم میں آئی جہاں سکندر افندی بیٹھے بظاہر مطالعے میں مصروف تھے، لیکن در حقیقت ان کی ساری توجہ باہر ہوتی ہوئی گفتگو پر تھی۔ جہاں زائرہ بیٹی کے لیے رو رہی تھی اور وہ ان کے قدموں میں بیٹھا انہیں اپنے واپس آنے کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ بابا پلیز بھیا کو روک لیں، حزیمہ نے روتے ہوئے فارس افندی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں حزیمہ، اسے جانے دو، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میں نے لوگوں کی بہت سی باتیں سنی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ اس کنڈیشن سے گزروں۔ بابا پلیز، آپ کو میری قسم۔ حزیمہ، فارس افندی نے حیرانگی سے حزیمہ کو دیکھا۔
بابا پلیز، پھر تم میری ایک بات مانو گی؟ میں نے آپ کی بہت ساری باتیں مانوں گی. نہیں، صرف ایک. اوکے، بولے کون سی بات؟ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا. اوکے، پھر چلے باہر اور بھیا کو روک لے. فارس افندی اور شاہمیر ملک آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. فارس افندی کی بات سن کر شاہمیر ملک ہونٹ پیچھے بیٹھا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے. سر ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ایک بیٹے کا باپ ہوں. میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں. ٹھیک ہے پھر، لیکن یہ سب بالکل سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمارے سرکل آپ کے اور مابین اس رشتے کے بارے میں کسی کو فی الحال یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، جیسے آپ چاہیں. سر، آپ کی بیٹی کو وہی زندگی گزارنی ہوگی جو میں افورڈ کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہوگا بیٹا. دلہن بنی بیٹھی حزیمہ مولوی صاحب کے منہ سے نکلے والے نام پر ششدر تھی. اسے تو فارس افندی نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ان کے پسند کے لڑکے سے شادی کرے گی، لیکن ان کی پسند یہ تھی. حزیمہ فارس، آپ کو شاہمیر ملک سے نکاح بعوض مہر سکہ رائج الوقت 20 لاکھ روپے قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دہرائے. حزیمہ نے اپنی دائیں طرف بیٹھی ماں کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا. شاہمیر کی طرف سے اس کی ماں، اماں، پھپھو، پھوپھا اور کچھ دوست شامل ہوئے تھے. فارس افندی نے بھی اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بلایا تھا. حزیمہ سکندر، تم اب فارس سکندر کی بیٹی نہیں بلکہ شاہمیر ملک کی بیوی ہو. تمہیں اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا، اور تم اب وہ کرو گی جو میں چاہوں گا. یہ کہہ کر وہ مغرور شخص اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا، اور دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی حزیمہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بابا نے کیا دیکھ کر اسے اس شخص کے پلے باندھ دیا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی زور سے واش روم کا دروازہ بند ہوتا ہوا سنائی دیا اور شاہمیر باہر آیا. اس سے حزیمہ کے اس روپ سے الجھن ہو رہی تھی. وہ بے چین ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اس لڑکی کے اس روپ سے ہار نہ جائے. وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اسے اس لڑکی سے کتنا عشق ہونے والا تھا. شاہمیر نے دونوں مٹھیاں بھیجی اور آواز میں ناگواری سموئے بولا، اب جلدی سے بیڈ خالی کرو، مجھے نیند آ رہی ہے. حزیمہ نے اس شخص کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھ گئی، لیکن جلدی میں اس کا پاؤں لہنگے میں اٹکنے کی وجہ سے وہ آگے کو گری تھی، اور بالکل غیر ارادی طور پر شاہمیر نے اسے تھام لیا تھا. شاہمیر کے ایک ہاتھ حزیمہ کی کمر پر، دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے سے پکڑ رکھا تھا. حزیمہ نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کر لی. شاہمیر کی نظر اس کی بند آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے لذرتے لبوں پر رک گئی. وہ اس کی طرف جھکا، لیکن اس سے پہلے ہی حزیمہ نے آنکھیں کھول دی، جن میں حیرت اور حیرت ہی تھی. حزیمہ کی کھلی آنکھیں دیکھ کر شاہمیر نے اسے جھٹکے سے اپنے سے دور کیا تھا اور آگے بڑھ کر سر تک کمبل تان کر سو گیا. لائٹ بند کر دینا پلیز. شاہمیر کی اس بات پر حزیمہ نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، لیکن وہ کمبل واپس منہ پر رکھ چکا تھا. حزیمہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو لائٹ آف تھی. باہر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی. حزیمہ نے ایک نظر بیڈ پر بیگم سوئے شاہمیر پر ڈالی اور سامنے پڑے صوفے پر پاؤں بسار کر بیٹھ گئی. اس کا رونے دھونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں جو اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے ٹھکرائے جانے کا غم مناتی. وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ صبح سویرے شاہمیر سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل جائے گی. یہی کچھ سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی. اس کی آنکھ کھٹکے سے کھلی تھی. اس نے دیکھا کہ شاہمیر وضو کر کے واش روم کی دروازے کی طرف سے نکل رہا تھا. وہ حزیمہ پر ایک نظر ڈال کر نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا. حزیمہ نے وقت دیکھا تو 4 بج رہے تھے. وہ اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. نماز پڑھ کر کافی دیر وہ خالی دماغ کے ساتھ بیٹھی رہی. کچھ دیر کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اے میرے رب، اے ساری کائنات کے مالک، دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے والے، مجھے معاف فرما دے.
اے میرے رب، میں تیری ادنی سی بندی ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چلنے والوں میں شامل کر دے۔ اے میرے رب، میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، جو تیری چاہت ہے وہی میری چاہت ہے، مجھے معاف فرما دے۔ وہ بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس نے دعا ختم کر کے جائے نماز اٹھائی تو دیکھا سامنے شاہ میر بیٹھا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حزیمہ نظریں جھکائے کمرے سے نکل گئی، لیکن باہر آ کر اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ وہیں پر کھڑی اپنے آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ بت دیکھے ہی سمجھ گئی کہ کون ہوگا۔ میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا۔ حزیمہ اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئی۔ کچن میں داخل ہو کر شاہ میر نے ڈائننگ کی چیئر کھسکا کر آگے کر کے حزیمہ کو بیٹھنے کے لیے بولا اور خود کافی میکر میں کافی بنانے لگا۔ حزیمہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ کسی ماہر کی طرح کافی بنا رہا تھا۔ کافی بنا کر 2 کپ میں ڈال کر اس نے 1 کپ حزیمہ کے آگے رکھا۔ دیکھو، فارس سر خود میرے پاس آئے تھے تمہارا رشتہ لے کر۔ تمہاری جیسی لڑکیاں مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ مجھے سادہ سی گھریلو سی لڑکیاں پسند ہیں۔ میرے کالج اور یونیورسٹی دور میں بہت سی لڑکیوں نے میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن میں نے کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میری زندگی میں تم سے پہلے میری زندگی میں واحد لڑکی میری محبوب میری بیوی حیا تھی، لیکن زندگی نے اسے اتنی ہی مہلت دی کہ وہ اور میں ایک ساتھ طویل سفر کے مسافر نہ بنے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن حزیمہ کے دماغ میں اس کے جملے میں میری پہلی بیوی کی باز گشت گونج رہی تھی۔ وہ ابھی باتیں کر رہا تھا، لیکن حزیمہ میں اور کچھ سننے کی سکت نہیں تھی۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ شاہ میر کو اس کا اس طرح جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ فارس افندی نے حزیمہ کو سب کچھ بتا کر اس کی شادی کی ہوگی۔ وہ اپنی کافی ختم کر کے اپنے ماں کے روم میں آ گیا، جہاں اس کا لاڈلا سو رہا تھا۔ وہ ماں کے برابر لیٹ گیا اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لے کر گہری نیند سو گیا۔ حزیمہ واش روم سے کافی دیر رونے کے بعد باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آئی تو کچن سے کھٹ پھٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی تو وہاں ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک 19-20 سال کی لڑکی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ حزیمہ کو دیکھ کر لڑکی نے جلدی سے سلام کیا اور اس کی آواز پر عورت بھی پلٹی۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام۔ بی بی جی، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، آپ اپنا کام کریں۔ بی بی جی، حزیمہ باہر جانے لگی تو درمیانی عورت نے اس سے پکارا، بی بی جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جاگ جائیں تو آپ کو ان کا پیغام دے دوں۔ اوکے۔ وہ بختے سے جواب دے کر پلٹ گئی۔ اس سے کمرے کے باہر آ کر 2-3 لمبے سانس لیے اور دستک دے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ شاہ میر تمہارے پاپا کی بہت تعریف کرتا ہے۔ وہ اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اور اب تو انہوں نے اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیا ہے، اپنی لاڈلی بیٹی کو اس کی زندگی میں شامل کر کے۔ وہ ان کی بات پر بس مسکرائی تھی۔ حزیمہ نے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے نظر دوڑائی تو اس کی پہلی نظر ہی سامنے بیڈ پر لیٹے شاہ میر پر پڑی، جو چھوٹے سے بچے کو اپنی باہوں میں لیے سو رہا تھا۔ حزیمہ نے اسے یک ٹک دیکھنے لگی تھی۔ خوبصورت بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ سوتے ہوئے بھی اس کی شخصیت میں ایک مغرور پن نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کی اسیر ہو سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ جاگ چکا ہے اور اپنی دلکش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حزیمہ کی توجہ جب ہٹی جب ارشماد کے رونے کی آواز آئی، اس نے دیکھا کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حزیمہ نے اپنی نظریں پھیر کر سامنے دیکھا جہاں زکیہ بیگم بیٹھی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حزیمہ کو شدید قسم کی شرمندگی کا احساس ہوا۔ شاہ میر بیڈ سے اٹھ کر ارشماد کو اٹھائے حزیمہ کے پاس سے باہر نکلتا چلا گیا تھا، اور حزیمہ شرمندگی کے باعث تب تک وہاں بیٹھی رہی جب تک اسے ملازمہ نے آ کر ناشتے کے لیے نہیں بلایا۔
وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ باہر آئی، لیکن اسے کچھ حوصلہ ہوا کیونکہ شاہمیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ تھا۔ حزیمہ نے زکیہ بیگم کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی جہاں سے وہ شاہمیر کی نظروں سے بچ سکے۔ شاہمیر نے اپنا ناشتہ ختم کر کے سکینہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سکینہ آپا، جب ارشمان اٹھے تو اس کے کپڑے چینج کروا دیجیے گا۔ اس کے بعد وہ حزیمہ کی طرف مڑا۔ آپ نے چلنا ہے اپنے بابا کی طرف؟ جی نہیں۔ حزیمہ کے انکار پر اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور گردن اسبات میں ہلاتا ہوا اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی زکیہ بیگم نے حزیمہ کو بھی اٹھنے کے لیے بولا۔ بیٹا، شوہر کو دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ حزیمہ نے مری ہوئی آواز میں جی کہا اور شاہمیر کے پیچھے چل دی۔ فلیٹ کے دروازے کے باہر شاہمیر رکا، پیچھے مڑ کر پیچھے اسے سر جھکاتی ہوئے حزیمہ کو دیکھا اور اس کے پاس پہنچتے ہوئے بولا، اماں ایسے ہی کہتی رہتی ہے، میں انہیں سمجھا دوں گا، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور حزیمہ وہیں کھڑی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ شاہمیر معمول کے مطابق آفس میں پہنچا۔ خلاف معمول آج کچھ زیادہ چہل پہل لگ رہی تھی۔ شاہمیر اپنی اسسٹنٹ زویا بخاری کے پاس تھوڑی دیر رکا، اسے کچھ انسٹرکشن دے کر آگے بڑھ گیا۔ تبھی زویا نے پکارا، سر، آج فارس سر نے سب کو 9 بجے میٹنگ روم میں پہنچنے کے لیے بولا ہے۔ شاہمیر نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا تو 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ اپنا بیگ اپنے روم میں رکھ کر میٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ میٹنگ روم میں اس وقت سارے ورکرز موجود تھے۔ شاہمیر کو آتا دیکھ کر فارس افندی نے بولنا شروع کیا، آج سے اس چینل کی تمام ذمہ داری میرے بیٹے سکندر آفندی دیکھیں گے اور شاہمیر ملک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں گے۔ فارس افندی نے اشارے سے شاہمیر کو اپنے پاس بلایا۔ شاہمیر وقار سے چال چلتا ہوا فارس افندی کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا۔ فارس افندی نے اپنے ہاتھ سے مائک شاہمیر کی طرف بڑھایا۔ شاہمیر نے مضبوطی کے ساتھ مائک کو پکڑا اور رک رک کر بولنا شروع کیا، السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فارس سر، آپ کا بہت شکریہ۔ شاہمیر نے فارس کی طرف تھوڑا سا جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن میں خود کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اتنا کہہ کر شاہمیر اس روم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ مٹھیاں بیچتے ہوئے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ اس کا جلد سے جلد یہ چینل چھوڑنے کا ارادہ تھا۔ اسے بہت عرصے سے بہت سے چینل سے آفر آ رہی تھی۔ شاہمیر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو حد سے زیادہ خوددار ہوتے ہیں۔ اسے فارس افندی کی آفر بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنا داماد ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ دے رہے ہیں۔ شاہمیر اپنی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا۔ تبھی فارس افندی نے دستک دے کر اندر داخل ہوئے۔ شاہمیر ان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ شاہمیر، میں نے آپ کو آج جو آفر کی ہے وہ میں نے آپ کو اپنے داماد ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ آپ اتنے قابل ہیں کہ آپ کسی بھی اور چینل میں بھی جائیں تو وہ آپ کو اس سے زیادہ اہم رول دیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات بری لگتی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں مجھے یہ بات بری لگی ہے۔ چلیں، آگے سے جب تک تم نہیں چاہو گے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سر، میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں۔ شاہمیر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فارس افندی نے حیرانگی سے اسے سوال کیا۔ سر، میرا خیال ہے کہ آپ کا اور میرا رشتہ بدل چکا ہے اور اب میرا خیال ہے کہ میرا یہاں کام کرنا مناسب نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی ہوئی نظروں سے شاہمیر کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بولے تو ان کا لہجہ ہموار تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے تھوڑا سا آگے ہو کر شاہمیر کی طرف جھک کر بولے، شاہمیر، میں جانتا ہوں کہ تم بہت خوددار آدمی ہو۔ میں نے تمہارے اندر بہت سی خوبیاں دیکھی ہیں، اس لیے میں نے اپنی بیٹی تمہیں سونپی تھی۔ لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، تمہاری پروفیشن اور پرسنل لائف الگ رہے گی۔ تمہیں میری اور میری فیملی کی طرف سے اگر کبھی بھی کوئی بات ایسی محسوس ہو جو تمہارے اصولوں کے خلاف ہو تو تم بتائے بغیر یہ جاب چھوڑ سکتے ہو۔ شاہمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ نہ تھا۔ فارس افندی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شاہمیر ان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ فارس افندی اس کے پاس آئے، اسے گلے لگایا اور باہر نکل گئے۔ شاہمیر بہت ہی عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ شام کو جب شاہمیر گھر پہنچا تو حزیمہ زکیہ بیگم کے کمرے میں انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔
شامیر اندر داخل ہوا تو اس نے اپنا سر ان کے آگے جھکایا تو جھکتے ہوئے اس کا سر حزیمہ کے سر کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی۔ وہ زکیہ بیگم سے مل کر ارشمان کے پاس چلا گیا جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ارشمان کو اٹھاتے ہوئے ایک نظر حزیمہ کی طرف ڈالی جو اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر رہی تھی۔ حزیمہ نے لیمن کلر کی قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی جس پر سفید رنگ کے دھاگے کا کام کیا ہوا تھا۔ شاہمیر نے اسے آج پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد شاہمیر ارشمان کو اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تو حزیمہ اپنے سونے کے لیے صوفے پر جگہ بنا رہی تھی۔ شاہمیر بیٹے کو لے کر بیڈ پر لیٹ گیا جبکہ حزیمہ صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر بچے کے رونے کی آواز سے حزیمہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ شاہمیر ارشمان کو اٹھائے کمرے میں گھوم رہا تھا۔ حزیمہ دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اٹھی اور شاہمیر سے بچہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے جلدی سے اسے دے دیا۔ حزیمہ کو شرمندگی سی ہوئی کہ کیا پتا وہ کب سے بچے کو چپ کروا رہا ہو۔ آپ سو جائیں، میں اسے باہر لے جاتی ہوں، شاید اسے نیند نہیں آ رہی۔ یہ کہہ کر وہ ارشمان کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہمیر تھوڑی دیر باہر سے آوازیں سنتا رہا اور جب باہر سے بچے کی رونے کی آوازیں بند ہو گئی تو لیٹ گیا۔ جلد ہی اسے نیند نے آ گھیرا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو ارشمان کو ساتھ لپٹائے حزیمہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ شاہمیر تھوڑی دیر ان کو دیکھتا رہا۔ وہ سوئے ہوئے وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اچانک شاہمیر کو حیا کا خیال آیا تو اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ شاہمیر تیار ہو کر ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آیا تو زکیہ بیگم نے حزیمہ کے بارے میں استفارہ کیا۔ اماں، وہ سو رہی ہے۔ رات کو ارشمان روتا رہا تو وہ دیر سے سوئی۔ بیٹا، تم رات کو بچے کو سکینہ اور روزی کے پاس چھوڑ دیا کرو۔ ابھی شادی کو 2 دن ملی ہوئے اور تم نے اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ شاہمیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آج تمہیں چھٹی ہے نا تو اسے اپنے میکے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے اماں۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ واش روم سے نکل رہی تھی۔ اس نے لال ٹاپ جو مشکل سے اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی۔ شاہمیر کے اندر ناپسندیدگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ شاہمیر سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ حزیمہ اس کی طرف مڑی تو شاہمیر نے اسے سر سے پاؤں تک تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ حزیمہ نے ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالی اور سوالیہ نظروں سے شاہمیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسی عورتیں بہت بری لگتی ہیں جو خود کو نمائش کے لیے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ عورت کو ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے جسے دیکھ کر دل سے اس کا احترام کرنے کا دل کرے۔ حزیمہ آنکھوں میں حیرت و استعجاب سے اسے دیکھتی رہی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور دروازے کے پاس جا کر وہ مڑا۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ سوچتی حزیمہ نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حزیمہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے بلیک قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی جس کے ساتھ بڑا سا نیٹ کا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ حزیمہ شاہمیر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی جو وائٹ قمیض شلوار پر بلیک چادر رکھے اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ حزیمہ پہلے دن سے ہی اس سے بہت امپریس تھی لیکن شادی کے ان 2-3 دنوں میں اسے وہ الگ ہی لگ رہا تھا۔ وہ اس کے آس پاس ایک حصار باندھ رہا تھا جس میں وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ حزیمہ زکیہ بیگم سے اجازت لینے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہمیر کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ اس نے حزیمہ کا ٹھٹکنا اور پھر رک کر اسے دیکھنا محسوس کر لیا تھا۔ شاہمیر کی گاڑی فارس افندی کے شاندار گھر کے پورچ میں رکی تو فارس افندی، زائرہ افندی اور سکندر افندی پہلے ہی استقبال کے لیے موجود تھے۔ حزیمہ شاہمیر کے گاڑی سے اترنے کے بعد گاڑی سے اتری اور اس کے پیچھے چل دی۔ فارس افندی دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک شیرنی ہے، اسے کوئی شیر ہی قابو کر سکتا ہے، اسی لیے انہوں نے شاہمیر کا انتخاب کیا تھا۔ زائرہ افندی نے حزیمہ کو گلے لگایا تو کہیں آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر نکل گئے تھے۔ فارس افندی سے وہ سرد مہری سے پیش آئی تھی۔ سکندر افندی اور وہ بہت خوش دلی سے ملے تھے۔ فارس افندی نے بیٹی کی سرد مہری
محسوس کی تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ حزیمہ شاہ میر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد شاہ میر کھانے کی میز پر اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر نے فارغ افندی سے باتیں کرتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گیا۔ شاہ میر نے دیکھا کہ وہ تینوں کم ہی کھا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو کوئی نہ کوئی چیز دے رہے تھے۔ حزیمہ کے ساتھ سکندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بہت شفقت سے اسے پیش آ رہا تھا اور دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد حزیمہ اور سکندر کچن میں گھس گئے۔ وقفے وقفے سے حزیمہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی آوازیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں بہن بھائی باہر آئے تو حزیمہ کے ہاتھ میں ٹرے میں کافی کے 3 مگ تھے۔ اس نے شاہ میر کے ہاتھ میں کافی دی۔ حزیمہ اور اس کی انگلیاں مس ہوئی تھی۔ حزیمہ نے جلدی سے اسے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ حزیمہ جا کر شاہ میر کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ شاہ میر، کافی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، شاہ میر نے متانت سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے حزیمہ کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب یہ شادی کے بعد پہلی بار واپس آئے گی تو میں اس کے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر دوں گا۔ حزیمہ، آپ لوگ ارشمان کو بھی ساتھ لے کر آتے نا؟ اب کی بار سوال زائرہ بیگم کی طرف سے ہوا تھا۔ جی ماما، وہ رات بہت دیر سے سویا ہے تو اس لیے ہم اسے لے کر نہیں آئے۔ شاہ میر آپ اپنی اماں کو بھی ساتھ لے کر آتے نا؟ آنٹی، انہیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ کم ہی باہر نکلتی ہیں۔ واپسی پر حزیمہ نے شاہ میر سے کہا کہ وہ کچھ کپڑے لینا چاہتی ہے۔ وہ لوگ ایک سٹور روم میں گئے جہاں سے حزیمہ نے بہت سے کپڑے لیے۔ پیمنٹ کے لیے جب حزیمہ نے اپنا کارڈ سامنے کیا تو شاہ میر نے اس کا کارڈ اپنی پاکٹ میں رکھ دیا اور اپنے کارڈ سے پیمنٹ کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر شاہ میر نے حزیمہ کا کارڈ اسے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے کپڑے لینے تھے تو پے بھی مجھے ہی کرنا تھا نا۔ اب آپ میری ذمہ داری ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ شاہ میر اور حزیمہ جس وقت گھر پہنچے تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ شاہ میر گھر پہنچتے ہی زکیہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے مل کر وہ سکینہ بی بی سے ارشمان کو لے کر اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ حزیمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی اور زکیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ کن اکھیوں سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی جو دنیا جہان کو بلائے ارشمان کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ زکیہ بیگم نے حزیمہ سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد حزیمہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شاہ میر 12 بجے کے بعد کمرے میں آیا تو وہ موبائل پر مصروف تھی۔ شاہ میر نے صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے اور ساتھ ایک اچٹتی سی نظر حزیمہ پر بھی ڈالی تھی۔ حزیمہ نے کال بند کر کے بیڈ سے اتری تھی۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی کہ شاہ میر صوفہ خالی کرے اور وہ وہاں بیٹھے۔ شاہ میر اپنی جگہ سے اٹھا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ حزیمہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی تو دونوں کی زوردار ٹکر ہوئی۔ شاہ میر نے حزیمہ کو گھورا تھا۔ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی آنکھیں، آپ بھی چل کر دیکھ سکتے تھے، آپ بھی دیکھ کر چل سکتے ہیں نا؟ راستہ دو۔ شاہ میر نے اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہا۔ میں کوئی گاڑی ہوں جو آپ کو راستہ دوں؟ گزر جائیں، میں تو اسی جگہ پر کھڑی ہوں۔ حزیمہ شاہ میر کے جواب پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ شاہ میر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حزیمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ ابھی نکل کر باہر آ جائے گا۔ شاہ میر اس کی طرف جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو حزیمہ کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا جسے چھوڑ کر گیا تھا۔ بس اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ میر مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور گلا کھنگارتا ہوا اس سے متوجہ کیا۔ سونا نہیں ہے آج؟ جی، یہ کہہ کر حزیمہ آگے بڑھی تو شاہ میر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف جھٹکا دیا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ حزیمہ نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس کی نظریں جھکانے پر شاہ میر کو حیا کی یاد آئی اور اس کی گرفت حزیمہ کے گرد کے کمزور ہو گئی تھی۔ وہ حزیمہ کو چھوڑ کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ حزیمہ کی آنکھوں میں ذلت کے احساس سے آنسو آ گئے تھے، مگر وہ خاموش ہو گئی تھی۔
اگلی صبح آج حزیمہ بھی آفس آئی تھی۔ وہ اور شامیر الگ الگ آفس آئے تھے۔ حزیمہ سارا دن بہت مصروف رہی۔ شام کو 8 بجے شامیر کے پروگرام کے وقت وہ فارغ ہو کر کنٹرول روم میں آئی اور پوری دلجمی سے اس کا پروگرام دیکھنے لگی۔ پروگرام میں وقفے کے دوران کسی کام سے شامیر کنٹرول روم میں آیا تو حزیمہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکلا، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ حزیمہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ پر پڑی فائل اٹھائی اور بس یہ لینے آئی تھی۔ شامیر اسے فائل اٹھاتا دیکھ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شامیر کنٹرولر کو کچھ ہدایت دینے لگا۔ تبھی سکندر کا نیا اسسٹنٹ سعد اندر داخل ہوا۔ میم، آپ کو سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ جی، آتی ہوں۔ تبھی شامیر کی نظر سعد پر پڑی۔ ارے سعد، تم یہاں؟ السلام علیکم شامیر بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب حزیمہ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں کیسے؟ بھائی میں یہاں سکندر سر کا اسسٹنٹ ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ جی بھائی، بس آپ کو دیکھ کر ہی میں اس پروفیشن میں آیا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، محنت جاری رکھو۔ تبھی شامیر کی نظر حزیمہ پر پڑی جو شامیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سعد، ان سے ملو۔ حزیمہ، میری وائف۔ اور حزیمہ، یہ میرے گاؤں سے ہے، ہمارا پڑوسی، بہت قابل لڑکا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے۔ رسمی لیگ کے بعد سعد وہاں سے چلا گیا تھا اور کنٹرول روم میں بیٹھے سبھی لوگ ابھی تک شامیر کی پہلی بات پر شوق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے کنٹرول روم سے باہر جاتے ہی سب باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ارے شامیر سر اور میم کی شادی ہو گئی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور بہت ساری چہمگوئیاں۔ شامیر اور حزیمہ جب سے آفس سے آئے تھے وہ دیکھ رہا تھا کہ حزیمہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کا دھیان کھانے کی طرف بالکل نہیں تھا۔ اسے کھانا بس برائے نام ہی کھایا تھا۔ وہ ذکیہ بیگم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرتی رہی، لیکن آج اس نے ان کے سوالوں پر بھی بس ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دیا تھا۔ ارشمان کو اسے گود میں تو اٹھایا ہوا تھا لیکن وہ کسی نادیدہ چیز کو گھور رہی تھی۔ شامیر کمرے میں آیا تو حزیمہ کو صوفے پر پاؤں بسار کر بیٹھے دیکھا۔ وہ واش روم میں شاور لے کر باہر آیا تو وہ تب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ شامیر سے اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھا اور اسے متوجہ کر کے گلا کھنکارا۔ تب وہ شامیر کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر جلدی سے سیدھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی اگر کچھ ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ نے مجھ سے شادی کے لیے اقرار کیوں کیا تھا؟ تمہارے والد کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، وہی اتارنے کے لیے۔ اس نے کوئی لگی لپٹی لگائے بغیر کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور یہ کیوں کہا تھا کہ ہماری شادی کے بارے میں سب کو بتانے کی ضرورت نہیں؟ کیونکہ میرا خیال تھا کہ تمہارے جیسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اس سے کل کو جب تم اور میں الگ ہوں تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ کیا مطلب میرے جیسی لڑکیاں؟ جیسی تمہاری ڈریسنگ ہوتی ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ، پھر تم اتنے بڑے باپ کی بیٹی، لندن کے آزاد فضاؤں میں رہنے والی، میرے جیسے 10-12 لاکھ کمانے والے انسان کے ساتھ کیسے ایڈجسٹ ہو سکتی ہو؟ پھر اب کیوں بتایا آپ نے؟ مطلب آج آفس میں آپ نے سب کے سامنے مجھے اپنی وائف کے طور پر کیوں انٹروڈیوس کروایا؟ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھ سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم میں وہ خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی میں ہونی چاہیے، اور تم ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی الجھن سمجھ چکا تھا اور شاید اس کے سوال بھی ختم ہو گئے تھے کیونکہ وہ اب خاموشی سے اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ شاہمیر چاہتا تھا کہ وہ اسے روک کر اور باتیں کرے، لیکن اس کا دھیان اب اپنے موبائل کی طرف تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ حزیمہ نے اس کے اٹھنے کے بعد نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اب وہ پہل کرے۔
حزیمہ تو پہلے دن میٹنگ روم میں ہی دل ہار بیٹھی تھی، لیکن اب شاہمیر کے دل میں اس کے لیے محبت کی کونپل کب پھوٹتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ شاہمیر اور حزیمہ آفس پہنچے تو شاہمیر کی اسسٹنٹ زویا نے اسے بتایا کہ سعد اس کے روم میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سعد، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ شاہمیر بھائی، مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی۔ جی بولو۔ وہ شاہمیر کو روہینہ کے زبانی معلوم ہونے والی تمام معلومات شاہمیر کو بتائی تھی اس نے۔ شاہمیر نے حزیمہ کو بھی اپنے روم میں بلایا اور سکندر افندی کو بھی۔ پھر طے یہ پایا کہ اس کیس کا سکندر خود ہینڈل کرے گا۔ اس کام کے لیے وہ کل ہی سعد کے ساتھ اس کے ساتھ گاؤں جائے گا۔ سعد اور سکندر جس وقت گاؤں میں داخل ہوئے رات کے 11 بج رہے تھے۔ سعد نے گھر بہت کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھر میں کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا، شاید نیٹ ورک پرابلم تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سعد کے والد دروازہ کھولنے پر سعد کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے، لیکن سعد کے ساتھ خوبرو آدمی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے، جس کے حلیے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ کوئی بہت امیر آدمی ہے۔ حمید صاحب نے جلدی سے انہیں راستہ دیا اور بیٹھک کا دروازہ کھولا۔ سعد ابا کو سکندر صاحب کے پاس بٹھا کر خود آ کر اماں اور روہینہ کو جگایا تھا۔ روہینہ اور رابعہ بیگم اس کے منہ سے اپنے مالک کے آنے کی خبر سن کر حیران ہوئی تھی اور جلدی سے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کھانے کی ٹرے سجا کر روہینہ بیٹھک میں گئی تو سعد کے ساتھ باتوں میں مصروف سکندر کی نظر اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ اتنا مکمل حسن اور اس کے ساتھ معصومیت اس کے دل کو زیر زبر کر گئی تھی۔ بیٹا، ذرا میرے بالوں میں تیل تو ڈال دو، ذکیہ بیگم نے میگزین پڑھتی حزیمہ کو مخاطب کیا تھا۔ جی اماں، ابھی لائی۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کے ہاتھ سے تیل لے کر ہتھیلی میں ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے کسی ماہر کی طرح مالش کرنے لگی۔ اماں جی، آپ کے بال تو بہت پیارے ہیں۔ بیٹا، ہماری اماں بچپن سے ہی ہمارے سر پر خوب سارا تیل لگاتی تھی، اور تیل بھی یہ والا نہیں بلکہ کڑوا تیل۔ کڑوا تیل کون سا ہوتا ہے اماں؟ بیٹا، کڑوا تیل بھی بظاہر ہوتا تو ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ سر میں ڈالتے ہیں، اگر غلطی سے کبھی آنکھ میں بھی لگ جائے تو ہم گھنٹوں بیٹھ کے رویا کرتے تھے، کیونکہ آنکھ میں ایسے لگتا تھا جیسے مرچیں لگ گئی ہوں، لیکن اس سے بال بہت مضبوط ہوتے ہیں، یہ ہماری اماں کا کہنا تھا۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کے سر کے مالش کر کے برش سے کنگھی کر کے چٹیاں بنا کر انہیں دکھائی۔ اماں جی دیکھیں، ٹھیک بنی ہے نا؟ پتر ٹھیک تو ہے، بس تھوڑی ڈھیلی ہے، اگلی بار سے ہی کس کے بنانا۔ اوکے، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے حزیمہ ہاتھ دھونے کے لیے مڑی تو ذکیہ بیگم بولی، بیٹا ذرا اوکے وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ہاتھ دھونے کے لیے مڑی تو ذکیہ بیگم بولی، بیٹا ذرا شاہمیر کے سر کی بھی مالش کر دے۔ شاہمیر جو ٹی وی دیکھنے میں محو تھا، ماں کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جبکہ ذکیہ بیگم کے پاس کھڑی حزیمہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ شاہمیر پتر، یہاں آجا، چھوڑ دے اس موئے ٹی وی کا پیچھا۔ شاہمیر نے ماں کی طرف مڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے ریموٹ صوفے پر رکھتے ہوئے اٹھ کر حزیمہ کے آگے بڑھ گیا۔ حزیمہ نے ذکیہ بیگم کی طرف دیکھا جو توجہ سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیٹا شروع کرو۔ جی اماں، یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں تیل ڈال کر اپنی انگلیوں سے آہستہ آہستہ مالش کرنا شروع کر دی۔ شاہمیر آنکھیں بند کیے اس کے آگے بیٹھا رہا۔ 5 منٹ کے بعد حزیمہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ شاہمیر وہیں صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دیکھا، بہو کے ہاتھ میں کیسا جادو تھا، تجھے تو سکون سے نیند ہی آ گئی۔ حزیمہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو ذکیہ بیگم کی بات پر مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف وہ بڑھ گئی تھی۔ سکندر اگلے دن سمیرا کے گھر گیا۔ اس کی ماں کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے بھائی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور پھر سکندر کے پوچھنے پر اس کا شک صحیح نکلا۔
اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سعد نے اس سے سکندر کا تعارف کروایا کہ یہ ٹی وی والے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے، اس لیے تمہیں اگر کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ تبھی وہاں سمیرہ کی ماں چلی آئی۔ نہ صاحب نہ، ہمیں معاف کرو، ہم اپنی بیٹی کو تو کھو چکے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی۔ میری بیٹی کا بدلہ میرا خدا لے گا۔ سعد نے دونوں ماں بیٹے کو سمجھایا کہ اگر وہ کیس کریں گے تو روحینہ گواہی دے گی، لیکن وہ دونوں مکر گئے اور قریب ہی چودھری بلال کا آدمی اسے معلومات دینے کے لیے نکل گیا۔ سعد اور سکندر مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ سکندر اور سعد واپس شہر کی طرف لوٹ آئے۔ رات 12 بجے کے قریب روحینہ کی آنکھ کسی کھٹکنے سے کھلی تھی، جیسے دروازے پہ کوئی زور زور دستک دے رہا ہو۔ روحینہ کے ساتھ رابعہ اور تایا حمید کی بھی آنکھ کھلی۔ تایا حمید نے ان دونوں کا اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ گئے اور دروازہ کھولا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے 4 آدمی اندر داخل ہوئے اور تایا حمید پر پسٹل تان لی۔ تمہارا بیٹا ہمارے خلاف کیس کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیٹی چودھری کے خلاف گواہی دے گی۔ ان دونوں کو قابو میں رکھو، نہیں تو کسی دن دونوں کی لاش کسی جاڑے میں ملے گی۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہوئے نکل گئے۔ تائی رابعہ نے بیٹھ کر سر پکڑ لیا اور روحینہ کو کوسنے لگی۔ تایا حمید نے اسی وقت سعد کو کال کی اور سارا واقعہ سنایا۔ سعد نے ساری بات سن کر ہونٹ پیچ لیے اور ابا کو کہا کہ وہ سامان باندھ لے، وہ کل آ کر ان تینوں کو اپنے ساتھ شہر لے آئے گا۔ شاہمیر کمرے میں آیا تو حزیمہ اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شاہمیر واش روم میں گھس گیا تو واپس آیا تو حزیمہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تو اس نے شاہمیر کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور پاؤں اوپر کر کے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ بات سنو، حزیمہ نے شاہمیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیڈ پر آ کر سو جاؤ۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن میں یہاں ٹھیک ہوں۔ شاہمیر غصے سے حزیمہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر صوفے سے اٹھایا۔ کیوں انکار کر رہی ہو؟ تم کیوں انکار کر رہی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ میں شروع دن سے وہاں سو رہی تھی تو مجھے اب وہی نیند آتی ہے۔ جانتی ہو آج اماں نے تم سے میرے سر کی مالش کیوں کروائی؟ کیونکہ آج صبح مجھے جگانے سکینہ بھی آئی تھی اور انہوں نے تمہیں صوفے پہ لیٹے دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی ایک لمبا لیکچر سن کر آ رہا ہوں۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، حزیمہ نے بامشکل اپنے منہ سے لفظ نکالا۔ وہ شاہمیر کے اتنے قریب تھی کہ اس کے کلون کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شاہمیر نے بھی آج پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ شاہمیر نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا اور اس کی جھکتی اٹھتی لرزتی پلکیں۔ شاہمیر کچھ پل کے لیے جیسے مدہوش ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے، پھر باری باری اس کی آنکھوں کو چومتا ہوا حزیمہ کی مزاحمت پر ہوش میں آیا تھا اور جھٹکے سے اپنے سے دور کرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حزیمہ کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں صوفے پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سعد آج گاؤں سے روحینہ، اماں اور ابا کو ساتھ لے آیا تھا۔ رابعہ بیگم گاؤں چھوڑتے ہوئے بہت آبدیدہ ہوئی تھی۔ روحینہ نے بھی ایک آخری چکر اپنے اسکول کا لگایا تھا۔ سعد انہیں فلیٹ پر چھوڑ کر خود ان کے کھانے کے لیے کچھ لینے چلا گیا۔ سعد نے کھانا کچن میں رکھا اور روحینہ کو جا کر کھانا لگانے کے لیے بولا اور خود آ کر رابعہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سعد نے ان کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ اماں، آپ جانتی ہیں ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا خود پر ظلم ہے۔ آج اگر روحینہ خاموش رہتی تو کل یہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ اماں، انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کریں۔ اماں، آج کے بعد آپ روحینہ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گی۔ شاہمیر ملک آج کل ایک بہت ہی پاورفل سیاستدان کے خلاف پروگرام کر رہا تھا۔ اس سیاستدان پر الزام تھا کہ اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ دانی نامی لڑکی نے فون پر شاہمیر سے رابطہ کیا تھا اور مشتبہ لکھانی کی ساری حقیقت کھول دی تھی۔
شاہمیر نے اس لڑکی کو شہر بلایا تھا اور اب اس سے اور اس کے ماں باپ کو کسی خاص جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں تھا۔ وہ 1-2 دن میں اس لڑکی کو اپنے پروگرام میں بلا کر لائیو شو کرنے والا تھا، اس لیے ان دنوں اسے دھمکی بھرے پیغامات موصول ہو رہے تھے۔ ابھی شاہمیر نے پروگرام ختم کیا ہی تھا کہ ساتھ ہی گھر سے کال آئی کہ ارشمان کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اپنی چیزیں سمیٹتا ہوا انٹرکام پر حزیمہ سے بات کرنے لگا۔ حزیمہ، فری ہو گئی ہو؟ جی ہاں، کیوں؟ ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہوگا، اماں کی کال آئی ہے، ارشمان کی طبیعت خراب ہے۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں بس اپنی چیزیں سمیٹ لوں۔ اوکے، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کرتا ہوں۔ اوکے۔ وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بھاگنے کے انداز میں نیچے آئی۔ شاہمیر گاڑی سٹارٹ کیے جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حزیمہ بھاگتی ہوئی پھولے سانس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ شاہمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم آرام سے بھی آ سکتی تھی، میں نے تمہیں دیر سے آنے پر کچھ نہیں کہنا تھا۔ وہ جو آفس میں تمہارا بھائی بیٹھا یہ سب دیکھ رہا ہوگا، کہے گا پتہ نہیں میں تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہوں۔ حزیمہ نے حیران ہو کر شاہمیر کو دیکھا، وہ عموماً ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا، مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے جو اتنے غور سے دیکھ رہی ہو؟ حزیمہ نے سٹ پٹا کر نظریں پھیر لی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے اس وقت کتنا اپنا اپنا لگ رہا تھا۔ ان کی گاڑی نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ شاہمیر نے سائیڈ مرر میں ایک بلیک کرولا کو ان کا پیچھا کرتے دیکھا۔ اس نے ایک نظر حزیمہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنے خیالوں میں گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شاہمیر نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، ساتھ ہی اپنا موبائل حزیمہ کی طرف بڑھایا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ڈی ایس پی مصطفیٰ چانڈیو کا نمبر ہے، کال ملاؤ اور فون سپیکر پہ رکھو۔ حزیمہ نے شاہمیر کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی اور بغیر کسی سوال جواب کے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ ہیلو مصطفیٰ، شاہمیر بات کر رہا ہوں۔ جی شاہمیر، کیسے ہو؟ ابھی تو ٹھیک ہوں، آگے کا پتہ نہیں۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ مصطفیٰ میری بات غور سے سنو، میں اس وقت گھر جانے والے راستے پر ہوں، لیکن میں گھر جانے کا خطرہ نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی گاڑی کو اپنے گھر سے آگے لے کے جا رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ کتنی دیر تک مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ میں 15 منٹ تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، تم بس کال مت کاٹنا۔ اوکے۔ شاہمیر نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور اپنے گھر والے راستے کے بجائے سے سائڈ جانے والے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد دور کہیں شاہمیر کو پولیس سائرن کی آواز سنائی دی تھی اور اس نے اپنے پیچھے آتی گاڑی کو جلدی سے بائیں طرف مڑتے دیکھا تھا۔ تب تک پولیس کی گاڑی شاہمیر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ایک گاڑی میں جس میں مصطفیٰ تھا وہ شاہمیر کی گاڑی کے پاس آ کے رکی، جبکہ دوسری گاڑی شاہمیر کی نشاندہی پر اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے روانہ ہو گئی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں مصطفیٰ کو وائرلیس پہ پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ گاڑی مل گئی ہے، لیکن خالی ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے ماتحت آفیسر کو چند ضروری ہدایت دی اور شاہمیر سے اجازت لیتا ہوا روانہ ہو گیا۔ شاہمیر بھی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر شاہمیر اور حزیمہ ذکیہ بیگم کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ارشمان اب بہتر ہے، دوائی دینے کے بعد وہ سو گیا تھا اور اس کا بخار بھی اب اتر چکا ہے۔ شاہمیر نے آگے بڑھ کر بیبی کاٹ میں جھک کر اس کی پیشانی چومی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حزیمہ نے دیکھا کہ ارشمان سوتے ہوئے کسمسا رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ اس نے اسے بیبی کاٹ سے نکال کر بیڈ پہ رکھا اور سکینہ بی بی سے اس کے کپڑے مانگے۔ وہ اس کا پیمپر بدل کر کپڑے تبدیل کر رہی تھی، تبھی شاہمیر اندر داخل ہوا۔ حزیمہ کو ارشمان کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ حزیمہ اس کے کپڑے تبدیل کر کے اسے سلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہمیر بیڈ پر بیٹھا موبائل پہ بات کرنے میں مصروف تھا۔ حزیمہ واش روم میں کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو شاہمیر نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ دوسری طرف فارس افندی تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور ساتھ کن اکھیوں سے شاہمیر کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ کچھ دنوں کے لیے ہماری طرف شفٹ ہو جاؤ جب تک یہ معاملہ سلجھتا نہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہیں۔ دیکھو حزیمہ، تم شاہمیر کو بھی سمجھاؤ اور بس کچھ دنوں کی بات ہے۔ نہیں، شاہمیر جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر اس نے دوسری سائڈ کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے شاہمیر کے برابر لیٹ گئی۔ شاہمیر تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے دائیں طرف مڑ کر دیکھا، اسے لگا وہ رو رہی ہے۔ اس نے سائیڈ لیمپ روشن کیا تو حزیمہ نے رخ پھیر لیا۔
شاہمیر نے نرمی سے اسے اپنی طرف موڑا تو رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی. نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی. اسے گاڑی میں بھی فیل ہوا تھا کہ وہ رو رہی ہے، لیکن اس نے اسے اپنا وہم جانا تھا. کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ شاہمیر نے فکر مندی سے پوچھا. حزیمہ اٹھ کر بیٹھ گئی. آپ جانتے ہیں کہ اگر آج وقت پر پولیس نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟ شاہمیر تھوڑا ریلیکس ہوا. میں نے سوچا نہ جانے تمہیں کیا ہوا ہے. آپ کو یہ بات معمولی لگ رہی ہے، میرے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. میں اپنی جان تو دے دیتا لیکن تمہیں کبھی کچھ نہ ہونے دیتا. میں اپنے سے جڑے رشتوں کا بھرپور خیال رکھتا ہوں. آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں ایسی زندگی کیسے جیتی؟ اسے روانی میں بولتے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. بات تب اس کی سمجھ میں آئی جب اس نے شاہمیر کو دلچسپی سے اپنی طرف دیکھتے پایا تھا. اسے زبان اپنے دانتوں تلے دبا لی اور نظریں جھکا لی. شاہمیر اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو پاتے ہوئے اس کے قریب ہوا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا اور جھک کر اس کی تھوڑی پر موجود دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے. شاہمیر حزیمہ کے پاس سے اٹھ کر پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو اس وقت اس کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آیا. شاہمیر نے کھولا تو نیوز کاسٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بتا رہی تھی. ملک کے مشہور معروف صحافی شاہمیر ملک قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے. وہ ان دونوں ایک اہم معاملے پر پروگرام پر بحث کرنا چاہتے تھے، پر کچھ نامور لوگوں کے نام سامنے آنے کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. شاہمیر نے جلدی سے سکندر کا نمبر ملایا. سکندر یار، یہ کیا ہے؟ شاہمیر، تم معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے. یہ سب تمہاری پروٹیکشن کے لیے کیا ہے. یار، جو رات قبر میں ہے نا، وہ باہر نہیں ہو سکتی. تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن چلو اپنی طرف سے ایک اور کوشش صحیح. تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن چلو اپنی طرف سے ایک کوشش صحیح. مجتبیٰ لکھانی اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھا بے جوتاب کھا رہا تھا. اسکرین پر چلنے والی بریکنگ نیوز اسے تاؤ دلا رہی تھی. وہ اپنے خاص آدمی دلاور کے ساتھ موجود تھا. اس 2 ٹکے کے صحافی کے پر بہت نکل آئے ہیں. صاحب، یہ بہت نادر اور ذہین آدمی ہے. خطرہ آنے سے پہلے ہی اس کی بو سونگھ لیتا ہے. اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا. مصطفیٰ لکھانی کے چہرے پر اس وقت بڑی شادتر مسکراہٹ آئی تھی. حزیمہ نے آج ارشمان کی خراب طبیعت کے باعث آفس سے چھٹی کی تھی، لیکن جو وقت گزر رہا تھا ارشمان کی طبیعت بگڑ رہی تھی. حزیمہ نے شاہمیر کے نمبر پر کال کی کہ وہ اسے بتا سکے، لیکن اس کا موبائل پاور آف آ رہا تھا. سکندر کا نمبر بھی بیزی تھا. حزیمہ نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے بولا اور ارشمان کو لے کر ہاسپٹل چلی گئی. ہاسپٹل میں ارشمان کا چیک اپ کروا کر واپسی میں گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک موٹر سائیکل روڈ کے عین درمیان میں پڑا تھا. جو کوئی بھی تھا شاید جان کی بازی ہار چکا تھا. ڈرائیور دیکھنے کے لیے نیچے اترا. جو ہی وہ اس شخص کے پاس پہنچا، اس شخص نے ڈرائیور کے سر پر پسٹل رکھ دیا. ساتھ ہی 2 گاڑیاں آ کر ان کی گاڑی کے ساتھ رکی تھی. حزیمہ نے بے یقینی کے عالم میں سوئے ہوئے ارشمان کو دیکھا اور اس کا کارڈ دیکھا اور سیٹس کے درمیان رکھ دیا اور اس پہ اپنی چادر ڈال دی. شکر تھا کہ وہ سو رہا تھا. 2 آدمیوں نے حزیمہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا. ڈرائیور کے پاس موجود آدمی بولا، اپنے صاحب کو جا کر بتا دو، اب جو کچھ بھی کرو گے اس سے پہلے سوچ لینا کہ تمہاری بیوی ہمارے پاس ہے. شاہمیر جو کہ اس وکٹم لڑکی کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا. شاہمیر اور سکندر نے رات والے واقعے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہر پروگرام براہ راست کرنے میں اس لڑکی کی جان جا سکتی ہے، اس لیے پروگرام کو پہلے ریکارڈ کروایا جائے گا. شاہمیر نے پروگرام کے بعد موبائل دیکھا تو اس پر حزیمہ کی 4 مسڈ کالز تھی. شاہمیر نے اس کا نمبر ڈائل کیا تو کافی دیر تک بیل جانے کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی. دوبارہ نمبر ڈائل کرنے پر نمبر آف جا رہا تھا. اس نے گھر میں لینڈ لائن پر کال کی تو اسے پتا چلا کہ وہ ارشمان کو لے کر ہاسپٹل گئی ہوئی ہے. شاہمیر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اسے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو چکا ہے.
تبھی سکندر آفس میں آیا اور ایک شور سا ہوا۔ شاہمیر باہر آیا تو اس کا ڈرائیور ارشمان کو اٹھائے موجود تھا۔ ڈرائیور کی حالت دیکھ کر شاہمیر نے جلدی سے اسے بچے کو لیا تھا اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔ سکندر بھی اس کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے جو کچھ شاہمیر کو بتایا وہ بہت پریشان کن تھا۔ سکندر غصے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ شاہمیر نے اپنا موبائل نکال کر ڈی ایس پی مصطفیٰ چاندیو کو کال کی تھی اور اسے ساری صورتحال آگاہ کیا۔ پھر ڈرائیور کی طرف مڑا اور وہ لوگ ارشمان کو کیسے چھوڑ گئے صاحب، میں جب گاڑی میں پہنچا تو ارشمان بابا سو رہے تھے۔ ان کا بیبی کاٹ سیٹوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور اس پر بی بی جی کی چادر پڑی تھی۔ شاہمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچے اور ان کا وہ حال کرے کہ ان کی 7 نسلیں بھی یاد رکھے۔ وہ گہری سوچ میں ہونٹ پیٹتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کے بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے فون پر کال آئی۔ شاہمیر، گاڑی کا پتہ تو چل گیا ہے، جو ڈرائیور نے نمبر بتایا ہے۔ تم کہاں ہو مصطفیٰ؟ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنی لوکیشن بھیجی۔ شاہمیر جانے کے لیے اٹھا تو ساتھ ہی سکندر بھی چل دیا۔ شاہمیر نے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ بچے کو گھر لے جائے اور گھر میں بتائے کہ حزیمہ آفس میں ہے۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مصطفیٰ اور شاہمیر اور سکندر اس وقت مصطفیٰ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر جا کے رکی۔ اس کے آس پاس کی ساری جگہ خالی تھی۔ یہاں پر کچھ پرانی گاڑیوں کے حصے پڑے تھے۔ دور تک خالی میدان نظر آ رہا تھا۔ ایک طرف کچھ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے شاہمیر۔ وہ لوگ پلٹنے ہی لگے تب اندھیرے میں شاہمیر کو کوئی چمکتی چیز دکھائی دی۔ اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ حزیمہ کا جھمکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے چاروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے اس کا دوپٹہ پڑا ہوا ملا۔ سکندر اور مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑے۔ سکندر کی آنکھوں میں لگ رہا تھا جیسے خون اترا ہوا ہو۔ شاہمیر تھوڑا سا آگے جا کے رک گیا۔ اس کی لیفٹ سائڈ پر جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا، اس سائڈ پر خون کے نشان تھے۔ اس نے اپنے پاؤں کے پاس دیکھا اور پھر باری باری سکندر اور مصطفیٰ کو دیکھا۔ سکندر تو الٹے قدموں چلنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے حزیمہ کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ شاہمیر نے درزیدہ نظروں سے سکندر کو دیکھا اور ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے تو اسے لگا جیسے اس کا سانس رکتا ہوا محسوس ہو۔ شاہمیر بامشکل حزیمہ تک پہنچا۔ اس کی دونوں کلائیوں پر کٹ لگے ہوئے تھے۔ اسے آگے بڑھ کر اس کی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ سکندر اور مصطفیٰ جب گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سکندر بیک سیٹ پر حزیمہ کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ نے فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ شاہمیر نے اپنی زندگی کی ریش ڈرائیونگ کی اور ہاسپٹل تک پہنچا تھا۔ حزیمہ کو اسٹریچر پر ڈال کر وہ اونچی آواز میں لوگوں کو بلانے لگا۔ حزیمہ کو جب آئی سی یو میں لے جایا گیا تو شاہمیر کے دونوں ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں ہاتھوں سے موبائل نکالا اور پہلی کال اپنے ڈرائیور کو کی۔ دیکھیے رحیم بابا، اماں ارشمان اور سکینہ بی کو اگلے آدھے گھنٹے میں افندی ہاؤس پہنچا دیں۔ اس کے بعد اس نے چینل کو کال کی اور آرڈر دیا کہ اس کا ریکارڈ کیا گیا پروگرام اگلے 1 گھنٹے میں چلنا چاہیے۔ کال بند کر کے شاہمیر سکندر کی طرف بڑھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سکندر، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ سکندر سے زیادہ شاید خود کو یقین دلا رہا تھا۔ مشتبہ لکھانی بری طرح پھنسا تھا۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا کہ اس کی بیوی کو اتنا نقصان پہنچنا چاہیے کہ وہ زندہ رہے، لیکن شاہمیر ملک کو سبق بھی حاصل ہو جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اس سب کے بعد وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ اب کر کے اس کے غصے کو اور ہوا دی تھی۔ اب وہ پولیس میڈیا سب سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس کے سارے ٹھکانوں پر پولیس ریڈ کر چکی تھی اور وہ ہر جگہ سے ابھی تک بچ کر نکل آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں رہ سکتا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ پولیس کے ہاتھوں چڑھ جائے گا اور اس بار سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حزیمہ کو آج 2 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ سکندر کو شامیر نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ فارس افندی نے شامیر کو بہت کہا کہ وہ گھر جائے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اس لڑکی کے ساتھ اپنی کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ صرف ایک بار ٹھیک ہو جائے اور وہ اپنی ہر زیادتی کی تلافی کرے۔ اسے ان 2 سالوں میں پہلی بار لگا کہ وہ حیا کو بھول گیا ہے۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں حزیمہ اپنا قبضہ جما چکی تھی۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تو شامیر ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے اس روم کی ہر آہٹ پر ہر دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید وہ ہو۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، لیکن پوچھنا چاہتی تھی، لیکن کس سے پوچھتی؟ آج وہ رات کو گھر چلا گیا۔ فارس افندی ہاسپٹل میں اس کے پاس رکے۔ جب رات کو سب چلے گئے تو فارس افندی بینچ گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، اب نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ کیونکہ اب آپ کا مجھے فیصلہ صحیح لگتا ہے۔ شامیر بہترین شوہر ہے، بہت اچھا انسان، بہت اچھا بیٹا اور بہت اچھا باپ بھی۔ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ آپ نے میرے لیے اسے کیوں چنا۔ میں شروع میں آپ سے بہت ناراض تھی۔ آپ نے میرے لیے ایک بچے کے باپ کو پسند کیا۔ کیا میں اتنی گئی گزری تھی؟ بیٹا، میں چاہتا تھا کہ تم ایلیٹ سوسائٹی کے کسی مرد کو پسند کرو، اس سے پہلے میں تمہاری شادی کسی بہت اچھے شخص سے کر دوں۔ ہماری سوسائٹی میں مرد شادی تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں سے زیادہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ بیٹا، میری ایک ہی بہن تھی، ساشا افندی، بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی، لیکن پتہ نہیں کب اور کہاں اس کی نظر حسن احمد پر پڑ گئی۔ ان دونوں کی شادی ہم نے بہت دھوم دھام سے کی تھی، لیکن شادی کے دوسرے مہینے وہ واپس لوٹ آئے۔ احمد حسن ایک شرابی انسان تھا۔ اس نے ایک شادی امریکہ میں کی ہوئی تھی۔ اس کے دن سونے میں اور راتیں رنگین گلیوں میں گزرتی تھی۔ اس نے اس شخص سے بہت محبت کی، لیکن اس کی بے وفائی کو وہ برداشت نہ کر سکی اور موت کے گلے لگا لیا۔ اس لیے میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں تو تمہیں انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھی نہ بھیجتا اگر سکندر مجھے مجبور نہ کرتا۔ فارس افندی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ تم جانتی ہو شامیر، ان 3 دنوں میں ایک پل بھی تمہارے پاس سے نہیں ہلا۔ عظیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ جب اسے ہوش آیا اس کے بعد بھی وہ یہی کہیں تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہیں سے اسے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ شامیر ہاسپٹل سے سیدھا افندی ہاؤس آیا تھا۔ شادی کے بعد وہ دوسری بار یہاں آیا تھا۔ یہاں زائرہ افندی اور سکندر اس کے آنے پر بہت خوش تھے۔ زائرہ افندی اس کی وضاحت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ جس طرح اسے جھک کر اپنی ماں سے پیار لیا، ویسے ہی وہ ان کے آگے بھی جھکا تھا۔ ان کے سٹیٹس میں بچے کہاں ایسے بڑوں سے ملتے یا احترام کرتے تھے۔ خود فارس افندی نے بھی اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی تھی، لیکن ان دونوں کے بچے بھی بہت اچھے تھے، لیکن جو بات شامیر کی تھی وہ کچھ اور ہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی ملازمہ سے بھی سلام دعا کرتا ہے اور اس کی بیٹی کے سر پر بھی ہاتھ رکھا۔ جب وہ پہلے ان کے گھر آیا تو انہیں خاصا مغرور سا لگا تھا۔ فارس افندی اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے، لیکن زائرہ ہمیشہ کہتی تھی کہ ایسا مجھے کچھ خاص نہیں لگتا وہ جتنا آپ اس سے متاثر ہیں۔ شامیر کو بہت نیند آ رہی تھی۔ اس نے کھانے کے لیے منع کر دیا اور لیکن کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ارشمان کو اپنی باہوں میں لیا، اسے پیار کیا اور بہت احتیاط سے اسے واپس بیبی کارٹ میں ڈال کر ماں سے اجازت لے کر سونے چلا گیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو بہت مطمئن تھا۔ وہ ان 3 دنوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ اسے ہر پل بس یہی خوف نظر آتا تھا کہ کہیں حزیمہ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اسے ان دنوں میں پتا چلا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہ جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی وہ بدل سا گیا تھا۔ پہلے وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اس نے اس سے شادی صرف فارس افندی کا دل رکھنے کے لیے کی تھی۔ پھر وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی، اس کے کہے بغیر اس کا وہ ہر کام خود سے کرنے لگی۔ زکیہ بیگم کا خیال رکھنا، ارشمان کا خیال رکھنا، اس کے پسند کے کپڑے پہننا،
سر پر دوپٹہ رکھنا، اس کی بے اتنائی کے باوجود اس کا ہر کام کرنا بغیر کوئی شکایت کیے، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ اس کے دل کے مسند پر بہت اونچے مقام پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آج ہاسپٹل آیا تو فارس افندی اسے آتا دیکھ کر بولے، میں اب چلتا ہوں۔ وہ انہیں چھوڑنے باہر تک آیا۔ وہ واپس گیا تو وہ ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن سوتی بن گئی۔ شامیر گھر سے اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ حزیمہ آنکھیں کھول دو، میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو۔ حزیمہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، اس کی طرف دیکھا اور ایک مسکراہٹ اچھالی اور اس کے پاس بیڈ پر اپنے لیے جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ حزیمہ نے اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ حزیمہ نے نظریں جھکا لی۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جاگ رہی ہوں؟ تمہاری پلکوں کی لرزش سے، اس نے اس کی پلکوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ حزیمہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ چلو اب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا ہوں۔ ایک گلاس دودھ کے کپ کے ساتھ ایک سلائس بریڈ کا لیا۔ بس اتنا سا ناشتہ؟ کچھ کھائیے پیے تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، نہیں تو میرا اور ہمارے بیٹے کا خیال کون رکھے گا؟ وہ دھیمے سے مسکرا دی تھی۔ شامی نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی شاید خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد، آج اس واقعے کو پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ ان کی زندگی اب بھی ویسے ہی تھی۔ صبح دونوں ساتھ آفس جاتے اور شام کو ساتھ واپس لوٹتے۔ ارشمان اب بڑا ہو گیا تھا۔ وہ ماں اور باپ دونوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ذکیہ بیگم ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ آج سکندر کا نکاح تھا روہینہ کے ساتھ۔ سکندر نے روہینہ کے بارے میں شاہمیر کو بتایا تھا اور پھر اس نے فارس افندی سے بات کی تھی۔ وہ لوگ ارشمان کے ساتھ ہال میں پہنچے تو سب لوگ آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد سکندر کو روہینہ کے برابر بٹھایا گیا تو شاہمیر نے سکندر کو خوب تنگ کیا تھا۔ سب لوگ بہت خوش لگ رہے تھے اور دور کھڑی حزیمہ شاہمیر کو دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی نظر شاہمیر پر جمی تھی جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ شاہمیر نے ہنستے ہوئے حزیمہ کی طرف دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مسکرا کر اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی اس کی طرف چل دی تھی۔ ختم شد۔